ایک اور چھوٹا سا سوال غالب بھائی, ہمیں کہتے ہیں کہ پروفٹ کے آنے سے پہلے دور میں نا لوگ, ایک زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے تھے, اور ایک دفعہ جب وہ بندہ آیا تو اس نے بتایا تھا میں نے اپنی بیٹی کو دفنایا تو آپ سے نے اتنا رویا کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی. اور اس طرح کے واقعات کی کچھ ایسی حدیث ملتی ہیں جن میں آپ سے نے بتایا کہ عورتوں کی عزت کرنا چاہیے, جیسے ایک ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے, اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے, اور اس کے علاوہ بیوی سے متعلق باتیں بتائی گئی ہیں, اور ایک یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مطلب یہی اس طرح کی چیزیں بتائی گئی کہ عورتوں نے بڑی لائٹلی ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنا ہے. تو ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں تھوڑا بہت فیمنزم سکھایا ہے. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ آج تک جو اسلامی تاریخ میں آ کے کسی نے اپنی بیٹی کو دفنایا, اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث کی آئی تھنک کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے, اگر ہے تو مجھے کریکٹ کر دیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اکا دکا واقعات ایسے فضول قسم کے ہر سوسائٹی میں ہو جاتے ہیں, مگر محمد نے ٹوٹلی اس بات کو یہ کر دیا کہ بات یہ بات غلط ہے, یہ بالکل ہی ایک فضول بات ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد کی جو والدہ تھی حضرت آمنہ, وہ بھی تو کہیں نہیں دفنائی تھی نا کسی نے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابو جہل کی جو بیٹی تھی ہندا, جی یاد ہے, اس کو بھی کافی اچھے سے لوگ ٹریٹ کرتے تھے. تو عورتوں کو ٹریٹ کرتے تھے اچھے سے لوگ. جی نان کنفرمسٹ. جی میں اس میں ایک ایڈ کر دوں, ہمیں بچپن سے یہ پڑھایا گیا ہے کہ عرب میں پری اسلامک عربیہ میں یہ کلچر تھا کہ آپ بیٹیوں کو دفن کر دو. دیکھیں اگر یہ گرینڈ پریکٹس ہوتی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے پاس اتنی خواتین اس وقت عرب میں اسلام کے آنے کے بعد اتنی خواتین بھی نہیں ہوتی کہ آپ ایک بیوی رکھ سکیں. تو اتنی نومرس لونڈیاں رکھنا, 4 بیویاں رکھنا, یہ خواتین کہاں سے آ رہی تھی اگر ایک ریمپنٹ پریکٹس تھی کہ فیمیل انفینٹیسائڈ ہو رہا تھا اور لڑکیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا. آئی تھنک اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے. یہ پریکٹس اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو آئسولیٹڈ پاکستان میں کیسز ملتے ہیں, آئسولیٹڈ انڈیا میں بھی کیسز ملتے ہیں, افریقہ میں بھی کہیں فیمیل انفینٹیسائڈ پریکٹس کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ پورے پاکستان میں لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں, اٹس این اوور ایسٹیمیشن, ایک اوور ایگزیجریشن, ٹھیک ہے نا, گراس آئی وڈ سے ڈسٹورشن ہے ہسٹری کی یہ کہنا. تو اتنی جو آپ کے پاس فیمیل لونڈیاں تھیں, 4 بیویاں تھیں ایک مرد کے لیے, تو یہ کہاں سے آ رہی تھیں بھائی؟ تو اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. Statistics do not back up this claim at all. اور اگر آپ ذرا سے بھی ریسرچ کریں, تھوڑا سا آپ ایکیڈیمک پیپرز ڈھونڈیں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ہے. اگر بہت سی انفینٹ بیبیز نہیں ملتے ڈگنگ میں یا کوئی اور ثبوت ہوتا, بلکہ ہمیں الٹا ثبوت ملتا ہے کہ نبطی جو سوسائٹی تھی, دوسری جو یمن میں سوسائٹی تھی, اس میں عورتوں کا کافی مقام تھا. اور رسول اللہ کی جو بیوی جو تھی حضرت خدیجہ, اسلام سے پہلے کافی پاورفل عورت تھیں, اور اتنی ساری عورتیں تھیں ان کے آس پاس, وہ کہاں سے آئیں جیسے انہوں نے کہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بتائیں نا کہ کیا حضرت خدیجہ اپنے مال اسباب سمیت جنت سے اتری تھی؟ یہ بھی بتائیں. نہیں. اور آپ نے ایک اور بات کہی کہ بہت فیمنسٹ یہ اس میں ٹینڈنسی ہے, یہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, یہ تو ایک بات ہو گئی, اس کو عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا, اس کو پورا انسان بھی نہیں سمجھ رہے. آپ کی گواہی عادی ہوتی ہے کورٹ میں, اور یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ آپ مذہب میں اور عقل میں بھی کم ہیں, یہ ان کی حدیث ہے. جی بالکل ہے. اس میں اور کوئی حقیقت ہے, اگر آپ آئی کیو ٹیسٹ کا تھوڑی سی سرچ کریں, آپ کو پتہ چلے جائے کہ کسی بھی پاپولیشن کا ایوریج آئی کیو جو ہے وہ برابر ہوتا ہے عورتوں اور مردوں کا, بلکہ زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر آپ دوسری ایتھنیسٹی میں دیکھیں تو ایوریج وہ چینج کر جاتا ہے. تو یہ تو بالکل غلط بات ہوئی. تو یہ فیمنسٹ کہاں سے ہو گئے جب کہہ رہے ہیں کہ عورت کی شکل میں شیطان ہے اور آپ کو بہکائے گا؟ اس قسم کی باتیں آپ کو حدیث میں ملیں گی جو عورت کو ایک آبجیکٹ بنا کے رکھ دیتی ہیں, اور یہ نہیں کہتی ہیں کہ آپ اپنی پرسنل رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں. عورت کو ہی ڈھانپ دیا ہے. ہر انسان کو اپنے کرائم یا اپنے جو اعمال ہیں اس پہ اپنی کنٹرول رکھنے کو نہیں کہا, سیلف کنٹرول کو نہیں کہا. آپ کو کہا ہوا ہے کہ عورت آپ کو بہکا رہی ہے تو اس کو ڈھانپ دو, حالانکہ اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے فیس پہ ونڈ فیل کرے, اپنے ہیئر میں فیل کرے ونڈ. آپ کبھی سمجھتے ہیں کہ رات کو اگر پورا ڈھانپ دیا جائے اور آپ باہر جائیں سیر کرنے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ باہر
पूरे आपको कपड़ा आप पर लपेट दिया जाए, आपको कैसा फील ऑब्वियसली होगा? नहीं अच्छा मोमो लगेगा। एक सिंपल सा सवाल है, आप मुझे नहीं पता है, पाकिस्तान में आप शायद इतना ज्यादा नहीं गई, हम्म। आपको पाकिस्तान में ज्यादा सेफ फील होता था या फिर जब आप पाकिस्तान से चली गई तब फील होता था? मैं पाकिस्तान में जाती रहती थी, पाकिस्तान में कभी मुझे इतना सेफ फील हुआ जितना अमेरिका में फील मुझे होता है या दूसरे वेस्टर्न ममालिक में। और काफी इसकी सर्वेज भी हैं कि हाउ दे फील सेफ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह में ज्यादा वुमेन सेफ फील करती हैं। पाकिस्तान में मुझे छोटी सी बच्ची थी, मुझे आके किसी ने मोलेस्ट किया था, और भी मुझे एक्सपीरियंसेस हैं जो रिलेटिव्स ने बुरी हरकतें की। तो ये कभी ऐसी चीजें इधर नहीं होती कि आप जा रहे हैं बाजार में, आके किसी ने आपको चुटकी काट दी जोर से। ये कभी हो ही नहीं सकता इधर के ऐसा कोई कर दे और आपको अरेस्ट करके ले ना जाएंगे, आपकी पिटाई ना हो जाए। अगर आप सबवे में भी, क्राउडेड सबवे में, तो लोग अपना अपना अलग रहते हैं और आप थोड़ी देर से ज्यादा स्टेयर नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वो बुरा मान जाते हैं। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप के हकूक सबके बराबर हैं और आप उसकी इन्फ्रिंज ना करें किसी और के हकूक पे। ये क्यों नहीं हम कर सकते कि हम हर इंसान को बराबर समझें, कि उनका भी दिल चाहता है कि वो सैर करें, वो ऊपर से नीचे तक उनको ढांपा ना हो, और वो अपने आप को बराबर समझें आपके। ठीक बस है गालिब रजा, भाई, जी इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मेरे सवालात थे। ठीक बहुत है, ओके, शुक्रिया थैंक यू, सबका जान, थैंक बहुत यू। रजा जी से जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, जी कि देखें सर, ऐसा है कि अगर किसी भी मुआशरे को बर्बाद करना हो, खत्म करना हो, तो वहां से जो उस मुआशरे की जो मदर है उसकी और टीचर्स की एजुकेशन की रिस्पेक्ट खत्म कर दो, वो खुद ब खुद वो समाज खत्म हो जाता है। तो हमारे इधर इंडिया, पाकिस्तान, इधर तो वही है ना, औरत की रिस्पेक्ट और टीचर्स और एजुकेशन की रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसलिए हमारे ये हालात हुए पड़े हैं। हम कपड़ों की तो बात नहीं कर सकते ना, एक 5 साल की बच्ची का कपड़ों से क्या लेना देना होता है जिसका रेप हो जाता है। जी तो कपड़ों वाली दूसरी बात बात है तो सर, डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। हाँ जी सर, रिस्पेक्ट जो है ना, इज्जत, हाँ जी ये एक सर, चूरन है जो कि हमारी सोसाइटी में बेचा जाता है। जब आपने राइट्स ना हाँ देने हो बिल्कुल, ना, तो आप ये कहते हैं कि तेरी इज्जत बहुत है, तू घर बैठ। राइट्स ना देने हो ना, तो आपको कहा जाता है कि तेरी इज्जत बहुत है, तू ऊंची आवाज में बात ना कर। हम्म। इज्जत हाँ तेरी जी बहुत है इसलिए मैं ऊंचा हंसना नहीं है। इज्जत तेरी बहुत है इसलिए अपने हकूक के लिए किसी के सामने आवाज नहीं उठानी। गली में अगर तुम्हें किसी ने छेड़ दिया, चुप रहना है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि इज्जत खराब हो जाएगी। आई थिंक बिल्कुल इज्जत जो है ना यहाँ हमारी यहाँ सोसाइटी इज्जत, में, हाँ जी गालिब भाई इज्जत का मतलब यहाँ यही है कि उसके हकूक जो हैं वो उसको बराबर के मिलें। यहाँ रिस्पेक्ट का मतलब मेरा वही था कहने का। नहीं तो मैं वैसे अगर मगर इस बात को ना हमें जी डीम वो भी तो करना है ना, क्योंकि लोग उसको दूसरी से जी एसोसिएट करेंगे। हमें ये जी क्लियर कर, बिल्कुल बिल्कुल, बात जी ये है कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल, इज्जत, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, इसके नाम पे आपके हकूक आपसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, जो हकूक, आई थिंक के इंसान की इज्जत उसको नहीं बचाती, उसके राइट्स उसको बचाते हैं। असल में किसी शख्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए उसको राइट्स देना जरूरी होते हैं। इज्जत देखें, दुनिया में जिस चीज को हम इज्जत कहते हैं, वेस्ट में और दुनिया के बहुत से दूसरे कंट्रीज के अंदर, जहां पे प्रोस्टिट्यूट्स को भी राइट्स मिलते हैं ना, तो वो इज्जत उनको नहीं मिल रही होती, वो वाली जो हम समझते हैं इज्जत, मगर राइट्स उनको मिले होते हैं। उनकी जिंदगी उस इज्जत से बहुत गुना बेहतर होती है, जो झूठी इज्जत का चूरन खिला के हर जगह पे और आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। इज्जत एक्सप्लॉइटेशन के लिए एक जहरीला वर्ड है इज्जत असल में, मेरे ख्याल में, क्योंकि हर बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते की रुकावट सबसे बड़ा रोड़ा ये है। हाँ गालिब जी, आपने मोमो कुछ कह रही थी। बहुत अच्छा कहा आपने। मुझे इज्जत नहीं चाहिए अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, मुझे खुद मुख्तारी चाहिए, मुझे हाँ, ऑटोनॉमी चाहिए, राइट्स मुझे चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे अपने डिसीजंस खुद करने। मेरी बेटी को मैं चाहती हूँ खुद अपने डिसीजंस करे, इस पे ये नहीं डाला कि वो सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, उसके डिसीजंस कोई और ना करे। लोगों को राइट्स दें, इज्जत उनको खुद ही मिल जाएगी। इज्जत की मतलब बिल्कुल आपके समझ, मतलब एक सिंपल बात है ना, मेरे पास राइट, जिसके पास राइट्स हैं उसको उसको जरूरत है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें, जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम टीचर की बात एक और है, टीचर की रिस्पेक्ट की एक और बात है भाई। जिसके पास राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी ही पड़ेगी, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसकी रिस्पेक्ट ना करें। जिसके पास राइट्स नहीं है उसको
اب آپ کی ثوابدید پہ عزت جس کو ہم کہتے ہیں نا سوسائٹی میں عزت، میرے گھر فلاں آیا، میں اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا جی، میں نے اس کے پیر دھوئے، میں نے اس کے لیے اچھا کھانا بنایا فلاں، یہ والنٹری چیز ہے. یعنی رائٹس کے معاملے میں والنٹری رائٹس نہیں ہوتے. جب کسی کے رائٹس اسٹیبلش کر دیے جاتے ہیں تو اب میں والنٹیرلی اس کے رائٹس اس کو نہیں دے رہا، وہ اس کے رائٹ ہے، مجھے دینے ہی دینے ہیں. تو رائٹس دیں، عزت کو ماریں گولی، عزت کو اٹھا کے پھینکیں گندے پجامے کو سائڈ پہ. ٹھیک ہے، سمپل بات ہے. جب رائٹس مل جائیں گے تو رائٹس غالب بھائی، جب رائٹس مل جائیں گے تو عزت تو خود بخود اسے مل جائے گی. پھر عزت نام کے فراڈ کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، مجھے پتا کہ فلاں کے رائٹس ہیں بھائی. ہاں جی، اگر آپ کو اگر رائٹس مل جائیں گے، اگر آپ کو گھر سے باہر آنے دیں گے اور بولنے دیں گے اور آپ کو کام کرنے دیں گے، آپ اپنے خود کیریکٹر سے، آنیسٹی سے، اینڈ ہاؤ یو ٹریٹ ادر پیپل، آپ جس طرح دوسرے لوگوں سے سلوک کرتے ہیں، اس سے آپ کو عزت ملے گی، جیسے ہر انسان کو ملنی چاہیے جو اپنے آپ کو کیسے سوسائٹی میں کنڈکٹ کرتا ہے. اس سے عزت آنی چاہیے، آپ کی شرمگاہ سے عزت نہیں آنی چاہیے. اور عزت وہ ہاتھ کا چھالا ہے، وہ پنجابی سے کہتے ہیں تلیدہ چھالا ہے، وہ آئیے عزت کہ بس اس کو سنبھال کے پھرتے رہو، کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. کوئی وہ لٹرلی ہتھیلی کا چھالا ہے جس کے ہوتے آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. ہر چیز میں عزت بچانی ہے. او جی ہماری لڑکی جو جاب کرے گی تو ہماری کیا ہے، ہمارے بڑی باتیں ہوں گی، ہمارا یہ ہوگا، عزت ہو. مطلب عزت سے بڑا فراڈ آئی تھنک کہ اس سوسائٹی میں، انڈیا پاکستان کی، ہمارے سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی میں عزت جو عورتوں کو کہی جاتی ہے کہ تمہاری عزت ہو جائے گی خراب، یہ ہو جائے گا، اس سے بڑا کوئی دنیا کا فراڈ نہیں اصل میں. جی، میرا نہیں خیال غالب بھی پہلے کسی نے اس طرح پوائنٹ ریز کیا ہوگا جس طرح بھی آپ نے یہ عزت والا کیا ہے کہ اونچی آواز میں نہیں بولو تمہاری عزت ہے، باہر نہیں جانا تمہاری عزت. تو عزت کی کور کے نیچے آپ اس پہ ریسٹرکشنز ڈال دیتے ہیں اگلے بندے پہ. تو یہ بہت اچھے طریقے سے، بہت بہت شکریہ غالب بھی، سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.